بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند مفید نصیحتیں۔ ایک نوجوان ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے، اوصینی یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے محترم ساتھی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی اذکر اللہ فی السراء یذکرک فی الضراء، یا بنی کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن الرابع فتہلک، یا بنی لیکن المسجد بیتک فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المساجد بیت کل تقی وقد ضمن اللہ عز وجل لمن كانت المساجد بیوتهم الروح والرحمہ والجواز علی الصراط الى رضوان اللہ عز وجل۔ اے میرے بیٹے، خوشحالی کے زمانے میں خدا کو یاد کرتے رہا کرو، وہ تم کو تنگ دستی کے دنوں میں یاد رکھے گا۔ اے میرے بیٹے، تم یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا علم کے سننے والے بنو، چوتھے یعنی جاہل نہ بنو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ بیٹے، مسجد کو تمہارا گھر ہونا چاہیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، المساجد بیت کل تقی، مسجدیں ہر متقی آدمی کا گھر ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے وقت کا بیشتر حصہ مسجدوں میں گزارتے ہیں، یعنی جو مسجد کو اپنا دوسرا گھر بنا لیتے ہیں، راحت اور رحمت اور پلصراط پر بآسانی گزر کر اللہ کی خوشنودی تک پہنچنے کی ضمانت لے رکھی ہے۔ مسجد کو گھر بنا لینے کا مقصد کثرت سے مسجد آنا جانا ہے کہ دل مسجد میں اٹکا رہے، اور یہ چند نوجوان ہیں جو راستے پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور آتے جاتے لوگوں کو گھور رہے ہیں۔ حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جا کر دعوت دیتے ہیں، یا بنی صومعۃ الرجل المسلم بیتہ یکف فیہ نفسہ وبصرہ وإیاکم والجلوس فی الاسواق فإنہ یلہی ویلغی۔ میرے بیٹو، مسلمان کی نشستگاہ اس کا گھر ہے، اسی میں رہ کر وہ اپنے نفس اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ بازاروں اور عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ ایسا کرنا آدمی کو غافل کر کے فضول اور بے مقصد مشاغل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دمشق کے قیام کے زمانے میں وہاں کے گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیٹی دردہ سے اپنے لڑکے یزید کی شادی کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے یہ پیغام نامنظور کر دیا اور اس کا نکاح عام مسلمانوں میں سے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ کر دیا جس کی دینی اور اخلاقی حالت سے وہ مطمئن اور راضی تھے۔ اور جب یہ بات عوام میں پہنچی تو ایک شخص نے اس کے متعلق ان سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے یہ قدم اپنی بیٹی دردہ کے فائدے کے لیے اٹھایا ہے۔ اس نے وضاحت چاہی، وہ کیسے؟ حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے میری بیٹی دردہ کے متعلق؟ جب ہر وقت اس کی خدمت میں باندیوں اور غلاموں کی جماعت اس کا ہر حکم بجا لانے کے لیے موجود ہوتی اور وہ خود کو ایسے شاندار محلوں میں پاتی جن کی جگمگاہٹ نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہی ہو، تو اس کا دین کہاں ہوتا؟ مقصد یہ کہ یہ چیزیں اکثر انسان کے دین سے غافل ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ ان کے شام کے قیام کے زمانے میں ملکی حالات معلوم کرنے کے خیال سے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کا دورہ فرمایا۔ حضرت عمر اور حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ایمان افروز گفتگو۔ اور ایک روز اپنے دوست حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا، انہوں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا کیونکہ وہ اندر سے بند نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہو گئے، اندر بہت اندھیرا تھا۔ حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہٹ محسوس کی تو فوراً اٹھ کر ان کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا، پھر دونوں حضرات باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت دونوں میں سے کوئی بھی اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے تکیے کو ٹٹول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زین کے نیچے رکھا جانے والا کمبل ہے۔ بستر کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ وہاں کنکریاں بچھی ہوئی ہیں، اور ان کے اوڑھنے کو ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ وہ ایک پتلا سا کمبل ہے جو دمشق کی شدید سردی سے بچانے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رحمک اللہ، الم اوسع علیک، الم ابعث الیک، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا میں نے آپ کے لیے کشادگی اور فراخی کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے آپ کی ضروریات کے لیے رقم نہیں بھیجی تھی؟ حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، عمر، آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمائی تھی
انہوں نے دریافت کیا کون سی حدیث؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا ساز و سامان مسافر کے زاد و راہ یعنی سامان مسافر کی طرح مختصر اور حسب ضرورت ہونا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فماذا فعلنا بعدہ یا عمر، تو اے عمر پھر ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا؟ اور پھر دونوں رونے لگے اور صبح تک برابر روتے رہے۔